يصح مع الإكراه وقال طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع استداد عفو عن العمد رضاع وأيمان وفي ونذر قبول لإيلاء كالصلح والعمد طلاق على جعل يمين به أتت على جول يمين به أتت قال العتق والإسلام تدبير بالعبد وإيجاب إحسان وعتق فهذه تصح مع الإكراه 20 في العبد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمنی طور پہ بات چل پڑی جب انہوں نے کہا نا کہ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُكْرَهًا وَيَقَعُ طلاق كل زوج بالغ عاقل. ٹھیک ہے نا؟ تو عاقل کہا اس کے بعد مختارن وغیرہ کی قید نہیں لگائی، تو جس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر مکرہ ہو تو طلاق ہو جائے گی. پھر آگے تصریح بھی کر دی وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُكْرَهًا، اگر غلام ہو جب بھی اس کی طلاق ہو جاتی ہے، مکرہ ہو تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں رکھیں کہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اصول میں بھی گفتگو کرتے ہیں، ہماری جو کتب فقہیہ ہیں ان میں بھی گفتگو ہوتی ہے کہ کئی ایک معاملات ایسے ہیں جو اکراہ سے صحیح نہیں ہیں، کئی ایک معاملات ایسے ہیں جو اکراہ کے باوجود درست ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب معلوم کیسے پڑے گا کہ کون سے امور مال اکراہ صحیح ہیں اور کون سے امور مال اکراہ صحیح نہیں ہیں؟ ان کو اپنی جگہ پر جو علماء ہیں، فقہاء، انہوں نے بیان کر دی ہے، فلاں درست ہے، فلاں درست نہیں، فلاں درست ہے، فلاں درست نہیں، فلاں درست ہے، فلاں درست نہیں ہے. لیکن اگر اکٹھے ایک جگہ جمع کر دیے جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. ایک چیز کیونکہ بکھرے ہوئے ہیں تو اب آپ کو یہ سمجھنے کے لیے پوری کتاب بھی نہیں، 20 کتابیں، کیونکہ ایک کتاب کے اندر 2 مسئلے ہوں گے، 2-3 مسئلے دوسری کتاب میں ہوں گے، 4-5 مسئلے تیسری کتاب میں ہوں گے. تو اب یہ جاننے کے لیے آپ کو نہ جانے کتنی کتابوں کی برگردانی کی ضرورت پڑے گی. تو اگر ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو یہ آسانی ہو جاتی ہے. تو شارع علیہ رحمٰ نے ان کو ایک جگہ ذکر کر دیا، کیونکہ بعض چلی ضمنی طلاق مال اکراہ بھی صحیح ہوتی ہے. تو اب ضمنی طور پہ یہ بات آئی کہ کون سی چیزیں مال اکراہ صحیح ہوتی ہیں، تو ان کو بیان کر رہے ہیں. ایک جگہ جمع کرنا یہ بھی آسانی کے لیے ہے، پھر اس کو نظم کی صورت دینا اس پہ مزید آسانی ہے. اصل میں جو نظم ہے یہ اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نثر کی نسبت نظم کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اچھا، یاد ہو جائے تو اس کو جو ہے نا مضبوط رکھنا، اس کا انضباط آسان ہوتا ہے. نثر ہے نا، اس میں سے 1-2 حرف آگے پیچھے کھسک گئے تو بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتا. نظم اس کا وزن ہی نہیں بنے گا. اس لیے آپ کو جو ہے نا وہ آدھا شعر، اگر آپ نے آدھا مصرع آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو اندازہ ہوگا بیچ میں سے کوئی بات رہ گئی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نظم کو یاد کرنا آسان ہے، اس کو محفوظ رکھنا آسان ہے. تو اب ہمارے فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کام کیا. یہ منظومہ فقہ میں منظومے ہیں، فقہ میں کتنے منظومے ہیں. جو منظومہ وہبانیہ ہے یہ بھی بڑا خوب منظومہ ہے. اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، ان مسائل کو ذکر کیا ہے وہبانیہ میں. آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں. اور وہبانیہ کی جو شرح ہے نا علامہ حسن بن عمار شرم بلالی علیہ رحمہ کی، یہ اچھی شرح ہے، مطلب اچھی شرح اس لحاظ سے بھائی وضاحت بھی ہے مسئلہ کی، اور وہ طول فائش ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت طویل شرح ہو نا تو آپ تھک جاتے ہیں پڑھ کے. فوائد تو بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان فوائد میں یعنی وہ طول ممل ہوتا ہے، اس لیے وہ طویل بھی بہت زیادہ نہیں ہے. تو میں نے ایک بار جو ہے نا وہ مکمل تو نہیں پڑھایا تھا، کچھ پڑھایا تھا میں نے منظومہ وہبانیہ. تو میرے زیر مطالعہ جو شروعات تھیں ان میں سے ایک یہ تھی علامہ حسن بن عمار کی، یہ مجھے بہت اچھی لگی. تو لہٰذا منظومہ وہبانیہ اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. جی، شرح ابھی نام مجھے مستحضر نہیں ہے اس کا،
علامہ حسن بن عمار کی ہے شرح، مشہور شروحات میں سے، منظومہ بہبانی کی مشہور شروحات میں سے، نام مجھے مستحضر نہیں ہے۔ تو آپ منظومہ بہبانی کا مطالعہ ضرور کریں شرح کے ساتھ نا، صرف متن کو سمجھنا اس کا آسان نہیں ہے، اور پھر اشعار ہیں، اس سے وہ مسائل جو عمومی طور پہ کتب میں مذکور نہیں ہوتے وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں، جو کتب میں معروف ہے ان کو چھوڑ کے۔ اس لیے ایک باب میں باقی لوگ 10 مسئلے بیان کرتے تو انہوں نے ایک بیان کیے، کیونکہ 10 مسئلے عام طور پہ بیان ہوتے رہتے، وہ ایک نہیں بیان ہوتا، وہ بیان کیے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو بات کیا کر رہا تھا کہ علماء نے، فقہاء نے نظمیں لکھی ہیں ہر فن میں، تو علماء نے ہر فن میں لکھی ہے، تو ہمارے فقہاء نے فقہ میں بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے پھر کیا کیا، یہ مکمل نظم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے وہ امور جو مال اقرا درست ہوتے ہیں ان کو نظم کی صورت دی۔ کس نے؟ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو صاحب بحر ہے وہ بھی ابن نجیم، اور صاحب نہر دونوں ابن بھائی ہے نا آپس میں، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا دونوں پھر ابن نجیم ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا صاحب النہر الفائق انہوں نے یہ نظم بیان کی ہے، اس کے اندر ان اسباب کو شمار کیے ہے، ٹھیک ہے نا، معنی کریں۔ اور منظوم کیا نار کے اندر ان امور کو جو درست ہوتے ہیں اکراہ کے باوجود، یعنی اکراہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ امور درست ہے، سمجھے بات کو۔ تو وہ کون کون سے؟ سب سے پہلے طلاق، اس کا بھی بیان ہوا ہے۔ طلاق مطلق رکھا نا، تو طلاق بائن دے، طلاق رجعی دے، طلاق مغلظ دے، اکراہ کے ساتھ دے گا تو ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ باوجود اکراہ کے اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اب اگر اس نے وہ کر چکا ہے، ذہن میں رکھیں، اگر وہ بیوی کے ساتھ اس کی مباشرت ہو چکی ہے، وہ بیوی اس کی مدخول بہا ہے، تو اب جو مکرہ ہے اس کے اوپر کوئی چیز لازم، گناہ ہونا اور بات ہے، مطلب کوئی مالی تاوان اس پر لازم نہیں ہوگا مکرہ پر، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیونکہ یہ اس نے مجبور کیا اس کو، اور اس نے اکراہ کی وجہ سے طلاق دے دی، تو ذہن میں رکھیں اس نے اکراہ کی وجہ سے طلاق دے دی تو اس کا مالی نقصان کوئی نہیں ہوا، کیونکہ ایک بار جو مجامعت ہے اسی سے کیا ہے، اسی سے ہو جاتی ہے، مار کامل لازم ہو جاتا ہے، اس سے کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ مار کامل اس پہ لازم تھا، طلاق دے یا نہ دے، مار کامل لازم ہو گیا، تو لہٰذا طلاق دلوا کر اس کا کوئی مالی نقصان نہیں کیا اس نے، سمجھو بات کو۔ برخلاف کس کے؟ برخلاف اس کے کہ اگر قبل از دخول ہو تو اب اس پر مالی تاوان ہوگا، اس نے جو مار ادا کی ہے، سمجھ رہے بات؟ نہیں سمجھ، ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے ذکر کیا طلاق، دوسرا ایلا۔ تو ایلا واضح ہے کہ بھئی اس کو مجبور کیا کہ بھئی تو اپنی بیوی سے کے بارے میں تو قسم کھا کہ بھئی میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں تم سے ہم بستری نہیں کروں گا۔ اب جانتے ہیں کہ یہ اس پہ اگر 4 مہینے گزر گئے تو یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایلا پہ مجبور کیا گیا، اکراہ کیا گیا، تو ایلا درست ہے۔ اب ایلا ہو گیا ہے، آگے جو طلاق ہے وہ تب ہوگی جب کہ یہ رجوع نہ کرے اس کی طرف، اگر رجوع کر لی تو پھر طلاق نہیں ہوگی، سمجھو بات کو۔ تیسرا انہوں نے ذکر کیا زہار، اسی طرح اس کو مجبور کیا گیا، بھئی وہ تو کہے بھئی تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت ہے، تو میرے اوپر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے، سمجھے بات کو۔ تو زہار کے جو معروف الفاظ ہیں، لیکن بالاقراء کہے تو جب بھی زہار درست ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کہا رجوع، تو رجوع زبردستی کرائی گئی اس کو، ٹھیک ہے نا، بالقول زبردستی کرائی گئی ہے، بالفعل زبردستی کرائی گئی تو رجوع ہو جائے گی، ٹھیک ہو گئی۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 4، طلاق، ایلا، زہار اور رجعت، 4۔ 5واں ہے نکاح۔ ذہن میں رکھیں نکاح پہ مجبور کیا گیا شوہر کو، مرد کو یا عورت کو، دونوں صورتوں میں نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری بعض کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو نکاح ہے عورت کو اگر مجبور کیا جاتا ہے تو اب اگر بالاقراء وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے قبول کر لیا اور وہ بالاقراء اس کو قبول کرتی ہے تو نکاح درست نہیں ہوگا، یہ بعض کتابوں میں لکھا، لیکن یہ ہمارے یہاں قول ضعیف ہے، معتبر نہیں ہے۔ معتبر یہ کہ نکاح ہو جائے گا،
چاہے عورت کو مجبور کیا گیا یا مرد کو مجبور کیا گیا. سمجھے بات کو؟ یہ بھی ہماری عمومی کتب کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے کہ راجح یہی ہے، معتبر یہی ہے کہ نکاح ہو جائے گا. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ عورت کے ساتھ زبردستی کرنا جائز ہے یا مرد کے ساتھ زبردستی کرنا جائز ہے. جائز ہونا ناجائز ہونا اور بات ہے، نکاح ہونا نہ ہونا اور بات ہے. تو اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا بھئی اسلام کہتا ہے بھئی آپ زبردستی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کر لو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہرگز یہ بات نہیں ہے. اسلام نے عورت کے مقام اور عورت کے حقوق کی پاسداری کی ہے. اور میں پچھلے دن بھی بات آپ سے کر رہا تھا، اصل پاسداری ہے ہی اسلام کی. اصل جو حقوق کی کا علمبردار ہے وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلام کو کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو اور کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک تعلیمات کا مجموعہ ہے، وہ حقوق کا علمبردار ہے. باقی جتنی جو تنظیمیں نکلی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے مقاصد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس بنیاد پہ فنڈنگ ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا معاملات ہیں. بہرحال تو نکاح اگر اقرار کیا گیا مرد پر، اقرار کیا گیا عورت پر، انہوں نے قبول کر لیے تو نکاح ہو جائے گا. سمجھے؟ اس کے بعد کہا استیلاد، ولد بنانا. ٹھیک ہے نا؟ ولد بنانا. اس پہ آپ توجہ رکھیں، اس کے بارے میں آپ سمجھیں. یہ جو لفظ ہے نا استیلاد، اس کی دو طرح سے وضاحت کی گئی ہے. ایک تو یوں وضاحت کی گئی ہے، استیلاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا کہ تو اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری کر، جس سے اس کو حمل ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا، وہ ولد بن جائے گی. جب ولد بن جائے گی تو اب اس کے بعد یہ جو شخص ہے یہ جب مرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گی، جیسے ولد کا حکم ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس کو مجبور کیا گیا، اپنی جو باندھی ہے، اپنی جو کنیز ہے اس کے ساتھ ہم بستری پر مجبور کیا گیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو استیلاد کا مطلب یہ ہے ایک. دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں، استیلاد کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ استیلاد کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں اقرار کرے کہ یہ میری ولد ہے. ولد تھی نہیں، اس کو مجبور کیا گیا کہ تو مان کہ یہ میری ولد ہے. تو یعنی ولد ہونے کا اقرار، استیلاد کا مطلب کیا ہو گیا؟ ولد ہونے کا اقرار. اس پہ اکراہ کیا گیا، اس پہ اسے مجبور کیا گیا اور اس نے بالاکراہ اس بات کو مان لیا. تو یہ درست ہے. وجہ ہے یہ دو وضاحتیں ہیں استیلاد کی، لیکن دونوں میں کلام ہے. ٹھیک ہے؟ کلام کی نوعیت مختلف ہے. پہلا ہے استیلاد کہ جو معنی بیان کیے گئے بھی اس کو مجبور کیا گیا تو اپنی ولد کے ساتھ ہم بستری کر، اس پہ اس کو مجبور کیا گیا، اس پہ اکراہ پایا گیا. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ اکراہ کی بنیاد پہ اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا. یہ ہم بستری بھی درست ہے، ہم بچہ پیدا ہوا، وہ ولد بھی بن گئی، ہے سارا صحیح ہے، درست. لیکن اس کو جو بیان کیا، اس کے ذکر کی جو تخصیص ہے وہ بلا وجہ ہے. ذہن میں رکھنا یہ ہے ایک فعل حسی. کیا؟ یہ فعل حسی ہے، وہ فعل حسی ہے جس پر ایک اور فعل، ایک اور حکم مترتب ہوتا ہے. تو اگر یوں آپ کہیں گے نا افعال حسیہ جن پر بعد میں احکام مترتب ہوتے ہیں، تو پھر یہ 20 تھوڑے ہی، وہ تو سینکڑوں افعال ایسے ہیں افعال حسیہ مجبوراً کرائے گئے جن پر احکام مترتب ہوتے ہیں بعد میں. سمجھ رہے بات نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا وہ تو یہ جو 20 ذکر کے 20 نہیں ہیں، وہ سینکڑوں ایسے افعال حسیہ ہیں کہ اگر بالاکراہ بھی ہوئے تو ان پر جو بالاکراہ بھی ہوئے بعد میں ان پہ حکم مترتب ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بیان ہو رہے ہیں وہ افعال حسیہ بیان نہیں ہو رہے جن پر بعد میں حکم مترتب ہوتا ہے، ان کے علاوہ افعال شرعیہ کا بیان چل رہا ہے. اب بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟
ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو شمار کرنا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. استیلاد پہ اقرا ہوا، استیلاد کے پہلے معنی اس پہ اقرا ہوا، وہ بچہ پیدا ہوا، اس کا ولد بن گئی، یہ مر گیا، وہ آزاد ہو گئی، یہ سارا درست ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں ہے. لیکن اس کے ذکر کی کوئی وجہ نہیں، یہ اعتراض یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں استیلاد کی دوسرے معنی جو بیان کیے، استیلاد کا مطلب ہے کہ ایک ولد ہونے کا اقرار. کیا؟ ولد ہونے کا اقرار. اگر یہ معنی کہیں تو ذہن میں رکھیں کہ ولد ہونے کا اقرار یہ بالاتفاق اکراہ کے ہوتے ہوئے درست ہی نہیں ہے. یہ تو ہم نے اوپر بھی بیان کیا تھا نا. فَإِنَّ طَلَاقَهُ صحیح لا اقرار بالطلاق. طلاق درست ہے، اقرار درست نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو اقرار زبردستی بالاقراء اگر کرایا جائے تو اقرار اقاریر میں اقرار جو ہے وہ اقراء کے ہوتے ہوئے اقاریر درست نہیں ہے. اس نے مان لیا زمانے ماضی میں کہ میں نے زمانے ماضی میں کیا کیا تھا، اس کو طلاق دی تھی. ویسے اگر طلاق کا اقرار کرتے تو قضان جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے. لیکن اقراہن اگر طلاق کا اقرار کرتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، وہ اقرار معتبر نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر ولد اس کی ہے نہیں اور اس نے اقرار کر لیا تو اقرار درست نہیں بالاقرار. سمجھے بات کو؟ حاصل گفتگو یہ ہے کہ استیلاد کے پہلے معنی جو بیان کیے اس معنی کے لحاظ سے اقرار کے ہوتے ہوئے استیلاد درست ہے، لیکن یہاں پر ذکر کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسا فعل حیثیت جس پر ایک اور حکم مترتب ہوتا ہے بعد میں، اور یہ ان افعال حیثیت کے بیان نہیں ہے جن پہ بعد میں احکام مترتب ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ ایک چیز اور اگر استیلاد کے دوسرے معنی بیان کیے جائیں ولد ہونے کا اقرار تو ذہن میں رکھنا یہ درست ہی نہیں ہے، یہ درست ہی نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں. نکاح ساتھ استیلاد کے اس کے بعد کا عفو عن العمد، اس کو مجبور کیا گیا کہ کسی شخص نے جو ہے نا وہ قتل کر دیا ہے تو اب اس کو مجبور کیا گیا کہ تو معاف کر. دم عمد سے اس کو مجبور کیا گیا کہ تو معاف کر. تو ذہن میں رکھنا اس نے حالت اکراہ میں معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا. سمجھے بات کو؟ آگے جو العمد عن العمد کہا، العمد جو ایک اعتراضی ہے، کیونکہ اگر قتل خطا ہوتا تو قتل خطا میں ہے مال لازم. ٹھیک ہے. تو اگر مجبور کیا جائے کہ اس کو مال معاف کر دے تو جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. اگر مجبور کیا جائے اس پہ کہ تو اسے مال معاف کر دے تو ذہن میں رکھنا وہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ عفو عن العمد، قتل عمد سے عفو جو ہے وہ بالاقراء بھی درست ہے، کیونکہ وہاں پر مال نہیں ہے. سمجھے؟ جہاں پر مال ہے وہاں پر کیا ہے وہ معاف نہیں ہوتا. لہذا اگر قتل خطا ہوا تو اب قتل خطا کو میں اس کو مجبوراً اس کو کہا گیا تو دیت معاف کر دے تو دیت معاف نہیں ہوگی. بات آ گئی ذہن میں؟ عفو عمد سے دیکھیں اسی طرح اس کو مجبور کیا گیا دودھ پلانے پر، عورت کو جی مجبور کیا گیا دودھ پلانے پر، اس نے دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح مجبور کیا گیا قسم کھانے پر اور مجبور کیا گیا نظر ماننے پر. مجبور کیا گیا قسم کھانے پر، قسم کھا لی جب بھی قسم درست ہے. مجبور کیا گیا نظر ماننے پر، نظر مان لی، منت مان لی تو نظر بھی درست ہے. سمجھے؟ مجبور کیا گیا رجوع پر، جی وہ رجوع اور ہے، یہ اور ہے. وہ ہے طلاق کی صورت میں رجوع، یہ ایلا کی صورت میں فے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیا کیا گیا؟ فے پر مجبور کیا گیا. فے پر مجبور کیا گیا. اس نے مجبوراً کیا ہے وہ کیا کر لیا، اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لیا. ایلا کرنے کے بعد اس نے ایلا اپنی مرضی سے کیا ہوا تھا، بعد میں فے کیا اس نے حالت اکراہ میں تو درست ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا قبول لایدا، امانت قبول کرنے پر اس کو مجبور کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ امانت نہیں لینا چاہتا
لیکن اس کو اکراہ کیا گیا کہ تو امانت رکھ اپنے پاس، اس نے رکھ لی تو یہ درست ہے، یہ مطلب ہے امانت کو قبول کرنا حالت اکراہ میں یہ درست ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن اس پہ کلام ہے، بھئی درست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ درست ہونے کا مطلب اگر آپ یہ لیں بھئی ہلاک ہو گئی تو اس کو ضامن بننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہلاک کی صورت میں اس کو ضامن بننا پڑے گا، تو ذہن میں رکھنا پھر تو ایدا درست ہی نہیں ہے نا۔ امانت ہلاک ہو جائے تو بندہ ضامن نہیں ہوتا، ورنہ تو امانت کوئی رکھے ہی نہیں نا، ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ اس ایدا کی قبولیت کو درست قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اب اس کو ضامن بننا پڑے گا، تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایدا کو حکم ہی نہیں ہے۔ اگر اپنی مرضی سے قبول کرتا اور جو چیز ودیت ہے وہ ہلاک ہو جاتی تو زوال لازم نہ ہوتی، تو مجبوری کی حالت میں قبول کیا تو کیوں زوال لازم ہوگی؟ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کہو کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اس نے ہلاک کر دیا تو ضامن ہوگا، ایک ہلاک ہو گیا، ایک ہلاک کر دیا، ایک ہلاک ایک استہلاک، ہلاک پایا گیا تو ضامن نہیں ہوتا، بھائی استہلاک ہوا تو ضامن ہوگا، تو جو ہے ذہن میں رکھ لو، اس کے لیے بھی امانت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دوسرے کی چیز کو ہلاک کر دیا، ادھر یہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس اٹھا کے کسی کو توڑ دو، تمہارے پاس امانت نہیں ہے لیکن توڑ دو، ضامن ہوگے؟ تو اس میں امانت کی کون سی خصوصیت ہے؟ بات سمجھے؟ تو لہٰذا اس کو قبول ایدا کو یہاں شمار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اعتراض میرا نہیں ہے، یہ صاحب نہر نے خود اس اعتراض کو ذکر کیا ہے، سمجھے بات کو؟ پھر آپ کہو کہ خود اعتراض کر رہے ہیں تو پھر اس کو یہ نظم کیوں لکھی ہے؟ نظم اصل فقہاء نے جنہیں شمار کیے انہوں نے شمار کیے نا، فقہاء نے جن چیزوں کو شمار کیے ہے تو ان کو تمہارے سامنے جمع کر کے منظوم صورت میں پیش کیے ہے، اس کے بعد کس کے بارے میں کیا تحقیق ہے یہ پابندی تو نہیں لگ گئی نا، یا پابندی لگ گئی ہے؟ آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے فقہاء کا موقف ذکر کر دیے۔ پہلے ہم نے ذکر کیا فقہاء کا موقف کر کے، دیگر علماء کا ذکر موقف کر کے، کسی عالم نے ذکر کیے، اس کے بعد آپ کے سامنے تحقیق امر پیش کی ہے، تو تحقیق پیش کرنے کا حق ہوتا ہے انسان کو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ قبول ایدا جو ہے اس کو بھی یہاں شمار کرنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کہا کہ صلح دم امد سے، تو صلح دم امد سے مطلب یہ ہے کہ دم امد پہ تو قصاص لازم تھا، ایسے ہی ہے، تو اس کو مجبور کیا گیا کہ تو 10 لاکھ پہ، 1000 پہ، 50,000 پہ، کروڑ پہ تو صلح کر لے، مجبور کیا گیا، اس نے صلح کر لی، تو ذہن میں رکھے وہ صلح بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے طلاق علی جول، یعنی طلاق بر مال، جول سے مراد مال ہے، طلاق بر مال، اس پہ مجبور کیا گیا، اس پہ پھر عورت کو مجبور کیا گیا، مرد کو مجبور کیا گیا، ذہن میں رکھیے عورت کو مجبور کیا گیا طلاق علی مال پہ، اس نے مجبوری میں مال کو قبول کیا، مرد نے طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی، عورت پہ مال لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور مرد کو مجبور کیا گیا کہ تو کیا کر، تو کر طلاق بر مال دے، ذہن میں رکھیے اس نے طلاق بر مال دی مجبوری کی حالت میں، اکراہ کی حالت میں، اور وہ عورت ابھی غیر مطوع تھی، تو اب عورت نے تو مرضی سے قبول کیا نا، اب مرد مجبور ہے، ایسا نہیں ہے؟ جب عورت کو مجبور کیا تو مال اس پہ لازم نہیں تھا، جب مرد کو مجبور کیا تو اب وہ طلاق نہیں دینا چاہتا تھا تو مال پہ طلاق دی قبول کرائی گئی، اور وہ مدخول بیاہ بھی نہیں ہے، اب عورت پہ مال لازم ہوگا، عورت کو مجبور نہیں کیا گیا، عورت غیر مکرہہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور طلاق بر مال ہے، اب کہا کہ بھئی
یمین بھی اتت، بھی میں ہی کا مرجع طلاق ہے، یمین بالطلاق، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہا کذل اتق، ٹھیک ہے نا. اس اتق سے مراد بھی کہ عطف نہیں ہے، لیکن اس اتق سے مراد ہی یہ کہ یمین بالعتق. تو یمین بالطلاق ہو یا یمین بالعتق ہو تو یہ بھی درست ہے. مجبور کیا گیا کہ تو اپنی بیوی سے بول. ان دخلتی دار فنتی طالق، یمین بالطلاق ہے نا، اس پہ مجبور کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اور یمین بالعتق اپنے غلام سے بول کے ان فالتا کذا فالتا، اور بات ہے ہی ذہن میں. تو یمین بالطلاق اتت کے نیچے آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس اور ہے نسخہ، میرے پاس اتت میں نیچے 2 لکھا ہوا ہے، ماقبل میں 2 لکھا ہوا ہے یمین کے نیچے. تو مطلب ہے اتت میں یہ ضمیر کا مرجع یمین ہے، سمجھے نا. تو یمین مونس ہے نا، تو اس لیے اتت کے وہ مونس ذکر کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی وہ جو اتت یمین بالطلاق، وہ قسم جو طلاق کے ساتھ کھائی گئی، وہ تعلیق جو طلاق کے ساتھ کھائی گئی، معلق کی گئی، سمجھے بات کو. تو وہ تعلیق بھی درست ہے. اسی طرح وقذا العتق یمین بالعتق اتت، یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہو گیا نہیں جی. اس کے بعد انہوں نے ذکر کیے اسلام کو. ذہن میں رکھنا، اسلام جو ہے وہ اس کو مجبور کیا گیا مسلمان ہونے پر، چاہے وہ ذمی کو مجبور کیا گیا ہو یا حربی کو مجبور کیا گیا ہو. تو ذہن میں رکھنا اسلام اکراہ کے ہوتے ہوئے بھی درست ہے، کفر اکراہ کے ہوتے ہوئے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کفر اکراہ کے ہوتے ہوئے درست نہیں ہے. اس کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر بولنے پر، تو اس نے کلمہ کفر بول دیا. ذہن میں رکھیں وہ کافر نہیں ہوتا. اسے مجبور کیا گیا اسلام قبول کرنے پر، اور اسے مجبوراً اسلام قبول کر لیا، چاہے وہ ذمی ہو چاہے وہ حربی ہو. ذہن میں رکھنا اس کا اسلام درست ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح غلام کو مدبر بنانا، یا غلام ہو باندی ہو کچھ بھی ہو، یا میرے پاس بینستور لکھا ہوا والاماتو مثلہ، تو باندی بھی کیا ہے وہ غلام کی طرح ہے. اس کو مدبر بنانے پر مجبور کیا گیا. اس نے حالت اکراہ میں مدبر بنا دیا کہ بھئی میں جب مر جاؤں تو آزاد ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے غلام سے کہا جب میں مر جاؤں تو آزاد ہے. تو یہ تدبیر عبد بھی درست ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن سوال یہ ہوگا کہ بھئی جب باندی کا مسئلہ بھی عبد والا ہی ہے تو پھر باندی کی تخصیص، وہ عبد کی تخصیص کیوں؟ تو یہ صرف وہ مصرع کا اس وزن شعری کا لحاظ کرتے ہوئے، شعر کا لحاظ کرتے ہوئے، اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایجاب احسان. ایجاب احسان، احسان کا مطلب ہو گیا نیکی. ایجاب کا مطلب ہو گیا لازم کرنا. اپنے اوپر آپ نے نیکی لازم کر لی تو یہ بھی درست ہے. نیکی لازم کر لی، کس چیز کی نظر مان لی، منت مان لی، ایجاب ہوتا ہے نا یہ. تو آپ نے کسی چیز کی منت مان لی تو یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کا عتق اور آزاد. پہلے تھا آزادی کی تعلیق یمین بالعتق اتت، اب خود نفس عتق ہے. نفس عتق پہ مجبور کیا کہ وہ غلام کو آزاد کر. جیسے اس کو مجبور کیا کہ بیوی کو طلاق دے تو وہ طلاق دے گا تو ہو جائے گی بھلے اکراہ ہو. اسی طرح اس کو مجبور کیا گیا غلام آزاد کرنے پر، اسے غلام آزاد کر دیا تو غلام آزاد ہو جائے گا. سمجھے بات کو. غلام آزاد ہو جائے گا. اب اگر اس نے جو نا وہ مجبوری کی حالت میں آزاد کیے تو جو مکرے ہے، مکرے پر اس کا تاوان لازم ہوگا. اس کا فعل تو درست ہے، غلام تو آزاد ہو جائے گا. جو اس کا مالی نقصان ہے وہ کون پورا کرے گا؟ مالی نقصان وہ پورا کرے گا کون؟ جو اکراہ کرنے والا ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ چند چیزیں ہو گئی ہیں جو اکراہ کے ہوتے ہوئے بھی درست ہیں. اکراہ کے ہوتے ہوئے بھی درست ہے. کتنی ہے؟ خود ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہذہ تصح مع الاکراہ. یہ کیا ہے؟ وہ اکراہ کے ہوتے ہوئے بھی درست ہیں. 20 فی العدد، یہ حال ہے. تصحیح میں یہ ایسے 20 عدد میں یہ 20 بنی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی پھر؟ 20. یعنی 20 ان اشعار کا مطلب یہ ہوا کہ 20 وہ چیزیں ہیں، 20 وہ باتیں ہیں کہ جو اکراہ کے ہوتے ہوئے بھی درست ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سمجھیں کہ یہ استیلاد، اس کے بارے میں کہا کہ اس کا یہاں ذکر مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کہا کہ قبول ایدا، اس کا ذکر بھی یہاں پر مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کتنی رہ گئی جی؟ 18 رہ گئی. بات سمجھے؟ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں